أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہیں. درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین عزیز وقار، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر جاری تھا. چند باتیں پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کے اندر حضور علیہ السلام کو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے اٹھایا گیا، بیت اللہ آپ علیہ السلام کو پہنچا کر وہاں پہ آپ علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے دل کا آپریشن کیا گیا. آپ علیہ السلام کے دل کو
بہترین پانی کے ساتھ دھویا گیا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ سے براق نامی سواری پر بیت المقدس پہنچایا گیا ہے۔ بیت المقدس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کروائی ہے، جس میں بڑے بڑے انبیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی بنے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے امام بنے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیڑھی کے ذریعے، یہ جس طرح اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سدرۃ المنتہا پر پہنچایا گیا ہے۔ آسمانوں کی سیر کرواتے ہوئے، انبیاء کرام سے ملواتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا پہ پہنچایا گیا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ آخری جگہ ہے جن فرشتوں کی ڈیوٹی زمین پر ہے یا آسمانوں پر ہے، وہ جب بھی زمین سے کوئی پیغام لے کے جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں تو 7 آسمانوں کے بعد ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا، وہ آخری ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے جانے والے فرشتوں کا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ یا اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں جو کچھ ہے وہاں پہ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتے آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، اس سے آگے دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ یعنی یہاں سے جانے والوں کی آخری حد ہے، اور وہاں سے نیچے اترنے والوں کی بھی آخری حد سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت جس کے ساتھ جو پھل لگتا ہے، ہمارے ہاں بیر کہتے ہیں، اسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اس بیری کے ساتھ، اس درخت کے ساتھ جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، اس طرح کے بیر اس بیری کے ساتھ لگتے ہیں، ان مٹکوں کی طرح اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ محدثین کہتے ہیں کہ ہاتھی کے کانوں جتنے ان کے پتے ہیں، اس درخت کے پتے ہیں۔ منتہا کہتے ہیں آخری حد کو، انتہا جہاں پر آ کے معاملہ ختم ہو جائے، بس ہو جائے، یہاں پہ انتہا ہے، ہماری آخری حد ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کے پاس آسمان سے، یعنی نیچے سے اوپر جانے والوں کی انتہا ہو جاتی ہے، اور وہاں سے آنے والوں کی وہاں پر بس ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سدرۃ المنتہا تک ہی پہنچایا گیا تھا، اس سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے اختلاف کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی، اللہ رب العالمین قریب ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اتنے قریب ہوئے جس طرح یہ کان قریب ہیں، کانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے اللہ رب العالمین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو نور ہے، نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھ سکتا ہوں، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا کی کوئی آنکھ ایسی آئی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے۔ تو یہاں پہ آپ کے لیے ایک خصوصی اور جو بہترین پیغام ہے آپ کے لیے یہ ہے کہ 27ویں سپارے کے اندر سورہ نجم ہے، سورۃ النجم، 27ویں سپارے کے اندر ایک سورت ہے، مختصر سی سورت ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی آیتیں اور بہترین سورت ہے۔ آپ اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کریں، اگر آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے، ترجمے اور تفسیر والا قرآن لیں، سپارہ لیں،
اس سورت کا ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں گے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی کہ اللہ رب العالمین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، اللہ رب العالمین جھکے ہیں نہیں جھکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قریب ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اللہ رب العالمین کو گواہ بنائیں، اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں۔ جمعے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سنا کے اٹھ کے چلے جائیں، ٹائم پاس کر کے چلے جائیں، وقت تو گزر جانا ہے۔ حقیقی نصیحت حاصل کرنے والا فذکر ان نفعت الذکرى، جو نصیحت حاصل کرتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ حد الامکان حد الوسع میں اس معاملے کی تحقیق اور تہ تک جاؤں، مجھے اس معاملے کا اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو اصل معاملے کو جاننے کے لیے سورہ نجم کا مطالعہ ضروری ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ضروری ہے۔ آپ اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم نے اس سورت کو پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے اور اس سورت کی تفسیر کو پڑھنا ہے۔ یہ جمعے کا پیغام ہے۔ اگر آپ اپنا وقت کا قیمتی حصہ قرآن مجید کو دیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں آپ کا وہ وقت بھی قبول کرے گا اور آپ کے لیے اس وقت کو ذریعہ نجات بھی بنائے گا، آپ کے لیے اس وقت کو ذریعہ نجات بھی بنائے گا۔ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ سن رہا تھا، اس کے اندر آیا ہے کہ قصور کے علاقے کا ایک شخص فوت ہوئے، اس کو 20 سال گزر چکے تھے۔ 20 سال کے بعد کسی طرح اس کی قبر کھلی، یعنی کہ ساتھ قبر کھودی جا رہی تھی اور اس شخص کی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے اس کی میت کو دیکھا، صحیح سلامت بزرگ آدمی ہے، سفید قسم کا کفن اس کے اوپر، کہتے ہیں کہ اتنی بہترین اس کی قبر سے خوشبو آئی ہے کہ پورے قبرستان کے اندر خوشبو پھیل گئی، پورا قبرستان محک اٹھا اس کی خوشبو کے ساتھ۔ اور جب اس کے کفن کو دیکھا ہے تو کفن کے اوپر مٹی کا ایک ذرہ تک موجود نہیں ہے، بالکل سفید اور صاف شفاف کفن ہے، اس کا چہرہ صاف شفاف ہے۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کو 20 سال ہو گئے ہیں، یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ ابھی زندہ ہے، سویا ہوا ہے، ابھی کچھ دیر بعد اٹھ جائے گا۔ اتنا بہترین اس کا میت، بہترین چہرہ، بہترین کفن۔ تو تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ فلاں اس کا گھر ہے، فلاں اس کی بیوی ہے، زندہ ہے۔ جا کے ان سے ملاقات کی، پتہ کیا ہے کہ معاملہ کیا ہے، کہ اس بزرگ کے اندر ایسی کون سی صفت تھی، ایسا کون سا عمل تھا، ایسا کون سا اس کے اندر کام تھا کہ 20 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے، گوشت گل جانا چاہیے، ہڈیاں گل جانی چاہیے، لیکن اس بزرگ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے کہ بابا جی کے اندر اور تو کوئی اتنا خاص عمل نہیں تھا، نمازیں تھیں عام روٹین کے مطابق، ہر بزرگ نماز پڑھتا ہے، جو دیگر نیک اعمال یہ بھی کرتے تھے، لیکن ایک خصوصی عمل جو بابا جی کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ پڑھنا جانتے نہیں تھے، لیکن قرآن مجید کو روزانہ اپنے ہاتھ کے اندر لیتے، قرآن مجید کھولتے، ترتیب کے ساتھ لائنوں پہ، حروف پر، الفاظ پر انگلیاں پھیرتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ تیرا یہ کلام بھی سچ ہے، تیرا یہ حرف بھی سچ ہے، یہ الفاظ بھی سچے ہیں، اللہ تیرا یہ بیان بھی سچ ہے، تیرا یہ کلام بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا یہی عمل ہو کہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آ گیا ہو کہ ہڈیاں اور گوشت گلنا تو دور کی بات ہے، رب نے اس کے کفن کو بھی میلا نہیں ہونے دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے کفن کو بھی میلا نہیں ہونے دیا۔ تو آپ اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کریں کہ پورا قرآن تو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ہم پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، لیکن فی الوقت جس چیز کی ضرورت ہے واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے اللہ ہم سورہ نجم کی تلاوت انشاءاللہ العزیز ضرور کریں گے، اور حال ہی کے اندر کریں گے، مستقبل قریب کے اندر کریں گے انشاءاللہ، اس کے ترجمے کو بھی سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا وعدہ ہے، کوئی دوسرا تیسرا کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی چیز دینے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے ایک
سمجھ مانگنے کا معاملہ ہے، علم مانگنے کا معاملہ ہے. اللہ میں قرآن پڑھوں گا، سورہ نجم پڑھوں گا تو مجھے علم عطا کر دینا. تو یہ اپنے نفع کے لیے اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں کہ ہم نے سورہ نجم کی تلاوت کرنی ہے، سورہ نجم کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کی تفسیر پڑھنی ہے. اس کی تفسیر پڑھنی ہے. آپ کو واقعہ معراج بہترین انداز سے سمجھ آ جائے گا. اب باری آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اللہ رب العالمین کو حضور نے نہیں دیکھا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو حضور نے نہیں دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ظاہری جو یہ سر کی آنکھیں ہیں ان سے اللہ رب العالمین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیکھا ہے. واقعہ معراج کے مشاہدات کیا ہیں، مناظر کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پر کیا کیا دیکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی سیر کروائی ہے. راتوں رات ایک ہی رات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور کو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے اٹھایا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا اور راتوں رات پھر گھر کے اندر واپس لایا. اتنی بڑی سیر، اتنا بڑا اہتمام، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی معاملے کے اندر پریشان دیکھا نا کہ حضور پریشان ہیں، جا کے پوچھوں بات کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے پریشان تھے کہ سفر بڑا ہی طویل ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اور میں نے اگر دعویٰ کر دیا کہ میں یہاں سے سدرۃ المنتہا گیا اور راتوں رات پھر واپس بھی آ گیا تو لوگ میری بات پر یقین کیسے کریں گے؟ میں پہلے سے اکیلا ہوں، پہلے سے ماننے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ابو جہل آیا، اس نے پوچھا کہ حضور پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں راتوں رات بیت اللہ گیا، وہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے سدرۃ المنتہا پر گیا، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، مناظرات بھی کیے ہیں، مشاہدات بھی کیے ہیں، اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گئے ہیں. ابو جہل ایک جسے کہتے ہیں نا تنزیہ انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ محمد تو یہ بات لوگوں کے سامنے بھی بول سکتا ہے، تو یہ بات لوگوں کے سامنے بھی بول سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، میں نے جو کام کیا ہے اللہ رب العالمین نے جو معجزہ مجھے دکھایا میں تو ساری دنیا کو بتاؤں گا. اس نے آواز لگائی، لوگوں کو جمع کیا، بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، بڑے بڑے کافر جمع ہو گئے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولے ان کے سامنے، آپ جو میرے سامنے کہہ رہے تھے ان کے سامنے بولے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات انہیں سمجھائی. لوگ مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے. محدثین کہتے ہیں کہ بعض نئے ایمان لانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کے وہ بھی اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو نعوذ باللہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو پاگل ہو گیا ہے. بعض نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. بات چلتی چلتی ایک شخص دوڑتا ہوا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہا تیرا دوست یہ باتیں کر رہا ہے جسے تو اپنا پیر کہتا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ راتوں رات وہ بیت اللہ گیا ہے، پھر بیت المقدس گیا ہے، پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچا ہے اور راتوں رات واپس آ گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہا کس نے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر حضور نے کہا ہے تو پھر سچ ہی کہا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے سچ ہی کہا ہوگا. تو یہاں ماننا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صداقت کا لقب ہے حضرت ابوبکر صدیق نے، ابوبکر صدیق کو صداقت کا لقب جو یہاں پر ملا ہے کہ ہر حال میں ہم نے تصدیق کرنی ہے، ہم نے ماننا ہے حضور کی جو بات بھی ہو جائے. کہا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عرش پہ گئے ہیں، راتوں رات واپس آ گئے ہیں، تو سچ ہی کہا ہوگا. تو معراج پر جو مشاہدات ہوئے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موصول کرنے کے لیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے جو ہدیۃً تحفۃً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے وہ نماز ہے. وہ کیا ہے؟ سارے بولے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ رب العالمین نے تحفہ دیا ہے نماز. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کے مہمان بنے ہیں. سدرۃ المنتہا کے موقع پر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا ہے کہ حضور آپ میرے مہمان بن گئے ہیں. اب میزبانی کرنا میرا حق ہے، میزبانی کرنا میرا فرض ہے. میں آپ میزبانی کے طور پر آپ کو 3 تحفے عطا کرنا چاہتا ہوں. میزبان کا حق ہوتا ہے کوئی اچھا مہمان آ جائے تو اس کو تحفوں سے نوازے، تحائف دیے جائیں، اسے بہترین طریقے سے رخصت کیا جائے. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے. میں آپ کو 3 تحفے عطا کرنے لگا ہوں. سب سے پہلا تحفہ اللہ رب العالمین نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے، نماز کا تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے. 50 نمازیں عطا کی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تحفہ اٹھائے ہوئے بڑے بہترین انداز سے خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، انبیاء کو دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ عطا کیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے حضور رب کی بارگاہ سے ہو کے آئے ہو، بتلاؤ نا حضور اللہ رب العالمین نے آپ کو تحفے میں کیا عطا فرمایا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے. 50 نمازیں اللہ رب العالمین نے تحفہ عطا فرمائی ہیں. حضور واپس جائیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیے. نمازیں بڑی زیادہ ہیں، اللہ رب العالمین سے تخفیف کا سوال کیجئے. اللہ رب العالمین سے سوال کیجئے الہ العالمین کم کر دے، میری امت یہ وزن برداشت نہیں کر سکے گی. حضور علیہ السلام واپس چلے گئے ہیں. 10 نمازیں کم ہو گئی ہیں. دوسرا چکر لگتا ہے، 20 نمازیں کم ہو جاتی ہیں. 4-5 چکر لگائے ہیں، 5 نمازیں رہ گئی ہیں. حضور علیہ السلام اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. موسیٰ کہتے ہیں حضور ایک چکر اور لگا دیں، نمازیں کچھ اور کم ہو جائیں گی، کچھ اور تخفیف ہو جائے گی، آپ کی امت پر آسانی ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بار بار جا چکا ہوں، اب جانے سے شرم آتی ہے. اتنے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اے میرے محبوب پیغمبر یہ 5 نمازیں تو لے کے جا رہا ہے اپنی امت کے لیے تو بات سن کے جانا. جو بندہ پیار محبت اور اخلاص کے ساتھ شفقت کے ساتھ جو بندہ یہ 5 نمازیں ادا کرے گا، وقت کے اوپر یہ 5 نمازیں ادا کرے گا، اپنے دل کی حاضری کے ساتھ جو بندہ یہ 5 نمازیں ادا کرے گا، میں رب اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دوں گا. ہیا خمسن وہیا خمسون، یہ پڑھنے میں 5 ہیں لیکن ثواب کے اندر 50 نمازیں ہیں. اللہ رب العالمین نے تحفۃً پہلی چیز حضور کو جو عطا فرمائی ہے نماز ہے. کون سی چیز ہے؟ جو پہلی چیز اللہ رب العالمین نے تحفۃً عطا کی ہے نبی علیہ السلام کو، وہ نماز ہے. وہ نماز جس کی طرف آواز لگائی جاتی ہے ٹوکرے کے اندر آواز کو پھینک کے اپنے کام کے اندر مشغول ہو جاتی ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں بہترین تحفہ دیا گیا ہے. یہ وہ نماز ہے کہ اس کی اذان سن کے ہم اسے پورا کرکٹ سمجھ کے اپنی گیم کے اندر، اپنے کھیلوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا تحفہ نماز ہے، اور نبی علیہ السلام کی سب سے آخری بات اور سب سے آخری وصیت وہ بھی نماز ہے. حضور علیہ السلام کو سب سے پہلا تحفہ جو بڑا تحفہ دیا گیا نماز کی صورت، ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری وصیت جو ہے
آخری لمحات میں نبی علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ ادا ہوئے ہیں وہ بھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کے متعلق آخری الفاظ بھی نبی علیہ السلام کی وصیت کے طور پہ نکلے ہیں، ہم نے اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، بہترین نیت کے ساتھ دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کا صحیح معنوں کے اندر نمازی بنا دے، اللہ رب العالمین ان نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ سب سے پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ اللہ رب العالمین نے جو معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام کو دیا ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ توحید کا تحفہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو دیا ہے۔ وہ بشارت پتہ ہے کیا سنائی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محبوب تیری امت میں سے جو شخص توحید پر فوت ہو گیا، توحید پر فوت ہو گیا، مر گیا توحید پر، وہ قبروں کا پجاری نہیں ہے، مزاروں کا پجاری نہیں ہے، بتوں اور پتھروں کا پجاری نہیں ہے، غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا نہیں ہے، شرکیہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ شرک سے بری ہے، توحید کا علمبردار ہے، توحید کا پیروکار ہے، توحید کا علمبردار ہے، اگر توحید پر فوت ہو گیا، یہاں پہ اس کی آنکھ بند ہوگی، میں اس کی بخشش فرما کے اسے جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ تیرے لیے پیغام ہے، یہ تیرا تحفہ ہے کہ توحید پرست آدمی مرتے ہی اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرماتا۔ اور یہاں پہ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ چاہے وہ جتنے بڑے مرضی اس کے کھاتے میں گناہ ہو، شرک نہ ہو، شرک نہ ہو، جتنے بڑے مرضی اس کے کھاتے کے اندر گناہ ہو، وہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی سزا دے کے اسے ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل فرما دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی مہربانیوں کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا تحفہ ہے ہمارے لیے، توحید پرستوں کے لیے، توحید کو ماننے کے لیے، توحید کو ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک خصوصی تحفہ ہے۔ اور تیسرا تحفہ نبی علیہ السلام کو جو معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ویسے تو سارے کا سارا قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے، یاد کرنا ثواب ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ثواب ہے، تفسیر پڑھنا ثواب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا جو خصوصی تحفہ ہے حضور علیہ السلام کے لیے، اسے اس نظریے سے پڑھنا کہ یہ حضور علیہ السلام کو تحفہ دن ملی ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کا علیحدہ ثواب ہوگا، نبی علیہ السلام کے تحفے کی قدر کرنے کا علیحدہ اللہ رب العالمین اجر عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام کے تحفے کی قدر یہ اللہ رب العالمین اس کا علیحدہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ فرمایا الآیاتان من آخر سورۃ البقرہ، من آخر سورۃ البقرہ قرأہما کفتاہ۔ حضور علیہ السلام نے ان 2 آیات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے، میکسیمم جو ٹائم لگتا ہے 2 آیات کو پڑھنے میں وہ تقریباً 2 منٹ لگتے ہیں۔ آپ قرآن کھول کے رات کو سونے سے پہلے قرآن کھول لیں، ان آیات کو پڑھیں، 2 منٹ آپ کو لگیں، اور اجر کتنا زیادہ ہے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی ان کا اجر سنتے ہوئے، اتنا بہترین اللہ رب العالمین نے ان کا اجر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا من قرأہما کفتاہ، جو بندہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو رات کو سونے سے پہلے پہلے پڑھ لیتا ہے، کفتاہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 آیتیں اللہ رب العالمین اس رات میں اس بندے کے لیے کافی کر دیتے ہیں۔ اب کافی ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 قسم کے احتمالات ذکر کرتے ہیں، 3 قسم کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلا قول یہ ہے جو بندہ ان 2 آیات کو رات سونے سے پہلے پہلے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس رات
اس بندے کو پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین تمام قسم کے مصائب اور آفات سے محفوظ فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین تمام قسم کی آفات اور مصائب سے اس بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے. دوسرا احتمال یہ ہے، دوسرا قول اس کے متعلق یہ ہے، امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ رات کو ان 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، رات کو ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس رات اس بندے کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے اس رات اللہ رب العالمین اس بندے کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اور تیسرا اور آخری قول جو امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ ان 2 آیات کو پڑھ کے سو جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ آج اگر اللہ رب العالمین نے مجھے موقع دیا میں تہجد کی نماز ادا کروں گا، تہجد پڑھوں گا، لیکن آنکھ نہیں کھلتی، تہجد نہیں پڑھ پاتا ہے، رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جاتا ہے، امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. کس معاملے میں کافی ہو جاتی ہیں کہ نماز تہجد ادا نہیں کی ہے، لیکن رب نے اسے تہجد کی نماز جتنا ثواب ان 2 آیتوں کے بدلے میں عطا فرما دیا ہے. ان 2 آیتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز جتنا ثواب اسے عطا فرما دیا. کتنی بڑی بات ہے کہ تہجد کی نماز کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن ان 2 آیات کی برکت سے اللہ رب العالمین اس بندے کو تہجد جتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ تیسرا تحفہ جو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پر عطا کیا ہے. معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنے مشاہدات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا جنت کے اندر، میں چل رہا تھا، سیر کر رہا تھا، تو مجھے اپنے آگے کسی بندے کے ہونے کا احساس ہوا ہے. میرے آگے کوئی بندہ چل رہا ہے، میرے آگے کوئی بندہ چل رہا ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے قدموں کی آواز سنائی دی ہے، میں نے اس کی آواز سنی ہے، اس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ کون آدمی ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے، جو میرے آگے آگے جا رہا ہے، قدموں کی آواز آ رہی ہے، بندہ نہیں دکھائی دے رہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور یہ آپ کا غلام بلال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا غلام ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو احتمال یہ ہے کہ 2 چیزوں کے سبب اللہ رب العالمین نے حضرت بلال کو یہ اجر و مقام عطا کیا ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ بلال اس لیے جنت کے اندر چل رہا ہے، دنیا کے اندر چل رہا ہے، آواز جنت کے اندر آ رہی ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بلال مؤذن رسول ہے، نبی علیہ السلام کا مؤذن ہے، نبی علیہ السلام کا مقرر کردہ مؤذن ہے. اور دوسری وجہ توحید کا پکا ہے. حضرت بلال پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے، بڑی بڑی اس کو سزائیں دی گئی ہیں، یعنی اس کے ریت پر، تپتی ریت پر لٹا کے اس پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے ہیں. بلال نے اپنے ایمان کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہونے دی ہے. بلال اپنی استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے ہیں، ظلم و ستم کے خلاف استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے ہیں. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بلال کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ بلال دنیا کے اندر چل رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کو قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے. کتنا بڑا مقام ہے. تیسری اور آخری بات، حضور علیہ السلام اپنے مشاہدات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لما عرج بی، میں معراج کروائی گئی، مررت بی و انا، میں گزرا ایک ایسی قوم سے، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ اس قوم کے لمبے لمبے ناخن تھے، لمبے لمبے ناخن تھے اور تانبے کے ناخن تھے، نحاس تانبے کے ناخن تھے. یخمشون وجوہہم و صدورہم، وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنا گوشت اتار رہے تھے. وہ صدورہم، اپنے سینوں کا گوشت اتار رہے تھے، نوچ رہے تھے اپنے سینے کو، اپنے جسم کو. حضور فرماتے ہیں فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں اپنے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟
قال جبرائیل هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم. جبرائیل کہتے ہیں کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے مردار بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. یأکلون لحوم الناس، یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے ہیں، لوگوں کا گوشت کھانے والے ہیں، حلال جانور کا نہیں بلکہ حرام انسان کا گوشت دنیا کے اندر کھانے والے ہیں. یأکلون لحوم الناس، لوگوں کا گوشت کھانے والے، ویقعون فی اعراضهم، اور ان کی عزتوں پہ حملے کرنے والے، ان کو ذلیل کرنے والے، ان کو رسوا کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں. مراد کیا ہے؟ دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے والے، اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے والے، اور غیبت کے ذریعے ان کو ذلیل کرنے والے، غیبت کے ذریعے ان کی رسوائی کرنے والے. دو چار آدمیوں میں بیٹھ کے غیبت کر کے اس کے اوپر بہتان باندھ کے اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، اس کی بےزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھائی مر جائے، فوت ہو جائے، اور تم اس کے چار شویری بیٹھ کے اس کے اردا گرد بیٹھ کے اس کا گوشت نوچو، گوشت کھاؤ؟ حضور فرماتے ہیں کہ بڑا تعجب ہے، ایک تو جہنم کا عذاب ہے، جہنم کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بہت سخت عذاب ہے، اللہ کی جہنم کا عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے. اور اس سے بڑھ کر جو عذاب ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے پر ناخن کے ذریعے، ناخنوں کے ساتھ اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں، خود اپنا گوشت نوچ رہے ہیں، اتار رہے ہیں اپنے گوشت کو. اور پھر اس سے بھی بڑی بات اور خطرناک بات یہ ہے کہ وہ صرف گوشت اتار نہیں رہے بلکہ گوشت اتار کے خود کھا رہے ہیں. جہنم کے اندر اپنا گوشت خود اتار رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اس طرح کرو، اس طرح اپنا گوشت خود کھاؤ یا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تمہیں ناپسند ہے، اگر تم ناپسند کرتے ہو تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. دنیا کے اندر اور بھی بڑے کام ہے کرنے کے، بڑے کام ہے کرنے کے. قرآن اٹھائیں، حدیث اٹھائیں، کتابیں اٹھائیں، پڑھیں، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، مسجد میں آ جائیں، اس کی خدمت کریں. اگر یہ کام بھی نہیں مشکل لگتا ہے، گھر میں بیٹھ کے اپنے والدین کی خدمت کریں. دنیا کے اندر کرنے کے بڑے کام ہیں، غیبت کے علاوہ، چغلی کے علاوہ، بہتان کے علاوہ، جھوٹ کے علاوہ دنیا کے اندر بڑے کام ہیں کرنے کے جن سے ہم دور ہیں. اور جو جتنا لذیذہ گناہ ہوگا، میٹھا گناہ، یہ آپ محسوس کریں کہ غیبت کرنا انتہائی میٹھا گناہ ہے. لوگ ہنستے ہیں، آپ کی طرف بڑی اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا اونچا کام کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، یہ بڑی تیز زبان کا مالک ہے، یہ کسی کو آگے نہیں جانے دیتا، یہ بڑا تیز بولتا ہے، یہ اگلے کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بڑا مطلب کہ لذیذہ گناہ ہے. جو جتنا لذیذہ گناہ ہوگا تو قیامت کے دن اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی سزا. اور آج تو یقین جانے ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ رہا ہی نہیں. کون تصور کرتا ہے کسی کی غیبت کرنے کو؟ کون تصور کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے؟ کون اس وجہ سے محفل سے اٹھ جاتا ہے کہ اس محفل کے اندر گناہ ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے؟ کون محفل سے اٹھتا ہے؟ کون اگلے کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، بھائی بس کر، بڑی ہو گئی ہے تیری غیبت، بڑا تو نے جھوٹ بول لیا ہے، بڑے تو نے الزام لگا لیا، اب بس کر، خاموش ہو جا، اپنی قبر کی فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر. اللہ رب العالمین نے پکڑنا ہے، تجھے بھی پکڑنا ہے، مجھے بھی پکڑنا ہے. تو نے میرے سامنے غیبت کی ہے، میں نے تجھے نہیں روکا، اللہ رب العالمین نے مجھے بھی پکڑنا ہے. کون کرتا ہے اس طرح؟ داد دینے والے بڑے ہیں، لیکن یقین جانیں آپ ایمانداری کے ساتھ یقین جانیں، آپ کی قبر قیامت کا خیال رکھنے والا ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر کوئی نہ ہو. اگر قبر قیامت کا کسی نے خیال کرنا ہے تو ہم نے خود کرنا ہے. اور اگر ہم خود ہی ان کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین عبارت سے اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے کہ دنیا کے اندر کرنے کو بڑے کام ہے. اگر ہم غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بہتان نہ کریں، الزام تراشیاں نہ کریں، تو کرنے کو بڑے کام ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ رب العالمین کما حق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.